بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، ربیع الاول کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس جمعے کے دن قرآن مقدس کی ایک سورت پڑھ لیں گے۔ قرآن میرے رب کا نور ہے اور 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور لے کر آنے والے جبرائیل امین ہیں۔ جبرائیل امین وہ فرشتہ ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جس ہستی پر لے کر آئے، جس شخصیت پر لے کر آئے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی سارے نبیوں کے امام ہیں۔ جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں صرف آخری نبی کا امتی بنا دے۔ لیکن میرے رب کا کیا کمال، ہم نے تو دعا نہیں مانگی تھی، آپ نے تو دعا نہیں مانگی تھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے تو دعا نہیں مانگی تھی، لیکن اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ پہلے نبی جو تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ صرف ہماری دعا ہے کہ آخری نبی کا امتی بنا دیں، لیکن اللہ کا کمال دیکھو، میرے رب نے بن مانگے ایک تو ہمیں انسان بنایا اور محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جس طرح سارے نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، ان پر جو کتاب نازل ہوئی جس کا نام قرآن ہے، وہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ پر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، ان ساری کتابوں کی سردار کتاب قرآن ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں سپارے کے اندر کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ ناظرین، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ یہ نور اللہ کی جانب سے جبرائیل امین لے کر آئے، اور جس ہستی پر اور جس نبی پر لے کر آئے وہ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تو اللہ کا کمال یہ دیکھو کہ وہ کتاب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے ہمیں دے دی کہ جاؤ، جو انسان اس قرآن کو سینے سے لگا کر رکھے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، جو اس سے پیار کرے گا، جو اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس جہان کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت والے جہان کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وہ کتاب دے کر گئے، اور یہ کتاب آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ نے 2 قرآن بھیجے۔ ایک قرآن عرش سے لیا جس کا نام قرآن مجید ہے، اور ایک قرآن فرش سے لیا جس کا نام محمد کریم ہے۔ عرش والا قرآن، قرآن مقدس چپ کیا ہوا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، خاموش ہے۔ لیکن جو زمین والا قرآن ہے، قرآن محمد جوان، یہ بولنے والا ہے۔ تو یہ محمد کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب دوسرا قرآن ان کے پاس نہ آئے۔ جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان بولتی ہے، ان کی ہر بات
قرآن ہے، ہر ادا قرآن ہے، ہر کام جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ان دونوں قرآنوں میں سے جب میرے نبی پر آخری وقت تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے کامیاب ہونا ہے وہ ان دو چیزوں کو اپنے سینے سے لگا لے، ان سے پیار کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری جو ہے وہ ہے اہل بیت، میرے نبی کی آل۔ تو آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن بدبختی، بدقسمتی کہ قرآن ہونے کے باوجود ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ صرف ثواب کے لیے صبح اٹھتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھ لی کہ میرا کاروبار اچھا چل جائے، میرے گھر سے بیماری غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور مختلف صورتیں پڑھتے ہیں ایز اے ثواب کے لیے اور مقصد کے لیے۔ وہ تو یقیناً ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن میں ایک مختصر سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج لے کر آیا ہے، اللہ کا حکم لے کر آیا ہے۔ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہماری مادری زبان تو نہیں ہے عربی، لیکن جب اترا تھا تو میرے نبی کی زبان تو عربی تھی۔ عربی آج بھی عرب والے لوگ سمجھتے ہیں اس کو، جب تراویح میں یا ویسے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی تو ویسے جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا پیغام ہمیں کیا ہے، میرے محمد مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن موجود ضرور ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن کے اندر جو سب سے چھوٹی سورت ہے نا، سب سے چھوٹی، جمعے کے دن صبح ربیع الاول کا مہینے کے اندر پہلا جمعہ ہے، آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ سورت کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے اس کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھو، پھر میرے رب کا کمال دیکھو۔ میرے بھائی، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنے سینوں کو منور نہیں کریں گے، تو جب کرو گے تو اللہ زندگی بدل دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔